وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کی مختصر سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک رکوع پر مشتمل ہے جس کی 3 آیات ہیں، 10 کلمات ہیں، 42 یا 43 حروف ہیں۔ الفاظ اگرچہ بہت تھوڑے ہیں مگر ان کے نیچے معانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ سورۃ الکوثر کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جس کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ نمبر 2، احسانات پر شکر کی تلقین، طریقہ شکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور پروگرام۔ فرمایا فصل لربک وانحر۔ نمبر 3، دشمنوں کے طعنوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت، آپ کے دشمنوں کا انجام۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کا اعجاز دیکھیے۔ اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑے نازاں تھے۔ اپنے مقابلہ میں غیر عرب کو عجم کہتے تھے، عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ ان میں بڑے بڑے شعراء بھی تھے۔ جب کسی بڑے شاعر کا قصیدہ منظر عام پر آتا، اسے کعبۃ اللہ پر باندھ دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے۔ بہت سارے قصیدے وہاں لٹکے ہوئے تھے۔ لوگ آتے، پڑھتے، لطف اندوز ہوتے۔ بڑے فصیح و بلیغ قصیدے ہوتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کے نزول کے بعد اپنے صحابی کو سورۃ الکوثر ایک ٹکڑے پر لکھوا کر دی
اور فرمایا یہ بھی وہاں لٹکا دو جہاں شعراء کے قصیدے لٹکے ہوئے ہیں۔ جب سورۃ الکوثر کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تو عرب کا ایک بڑا شاعر تھا لبید، وہ آیا، اس نے آ کر سورۃ الکوثر کو پڑھا تو اس نے اپنے قلم سے لکھ دیا سورۃ الکوثر کے ساتھ، واللہ ما ھذا من کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رحمان کا کلام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ اور سن کر عرب کے فصحاء، عرب کے بڑے بڑے شعراء شاعری ترک کر گئے۔ اس قدر سورۃ الکوثر فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہے، اور یہ اس کا اعجاز ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے نزول کے بہت سارے اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں، ائمہ تفسیر نے مختلف واقعات ذکر کیے سبب نزول کے طور پر۔ خلاصہ ان کا کیا ہے؟ امام محمود آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، مکی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، جن کے نام پر حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ان کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا۔ گویا ایک ایک کر کے آپ کی نرینہ اولاد دنیا سے رخصت ہوئی۔ کفار و مشرکین نے آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیا، خاص طور پر عاص بن وائل ساہمی اور اس کا بیٹا عامر مذکور ہے، انہوں نے طعنہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دیر یہ سلسلہ نہیں چل سکتا، آپ کی نرینہ اولاد ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہی ہے، اور یہ اولاد ہی ہوتی ہے نسبی اور صلبی اولاد جو آدمی کے مشن کو زندہ رکھتی ہے، پروگرام کو آگے بڑھاتی ہے، اس کے نام اور شہرت کو باقی رکھتی ہے۔ تو جب آپ کی اولاد ایک ایک کر کے نرینہ اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی نسل منقطع ہو گئی، کیونکہ نرینہ اولاد سے نسل آگے چلتی تھی، اور ہم تو بڑی اولادوں والے ہیں، ہمارے بڑے بیٹے ہیں، ہمارے تجارتی قافلے گرمی اور سردی دیگر ممالک میں جاتے اور آتے ہیں، ہم قوم والے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل ساہمی کو جواب دینے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس میں حضور کے لیے تسلی بھی تھی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوال کریں گے اتنی بڑی نعمت کہ بیٹوں کی جدائی کا غم بھول جائے؟ واقعتاً اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی جانب سے اس قدر بڑی عنایت ہے جس سے بیٹوں کا غم بھول جاتا ہے اور اللہ کی یاد اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کا پتہ چلے گا کوثر کے معانی کو جاننے سے۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ گویا اللہ نے آپ کو تسلی کے طور پر کوثر عطا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹوں کا لینا حکمت ہے،
کوثر عطا کرنا اللہ کی نعمت اور عنایت ہے، بیٹوں کا لینا حکمت ہے۔ حکمت کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام ایسے بھی گزرے ہیں جن کی نرینہ اولاد زندہ رہی، بالغ ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، اولادیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بیٹوں کو نبوت بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو حکمت یہ ہے کہ اگر حضور کی نرینہ اولاد زندہ رہتی، بالغ ہوتی، اسے نبوت نہ ملتی تو حضور کے شایان شان نہیں تھا، اور اگر نبوت عطا کی جاتی تو پھر حضور کے لیے مقام نبوت تو تھا، مقام ختم نبوت نہیں تھا۔ نبوت بھی نعمت ہے، مگر ختم نبوت اس سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ نبوت 1,23,999 افراد کے پاس ہے، اور ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکمت کیا تھی کہ اگر نرینہ اولاد بالغ ہوتی، حیات رہتی، نبوت نہ ملتی تو نبی کی شان کے مناسب نہیں تھا۔ دیگر نبیوں کی اولاد کو اللہ نے نبوت بخشی، آپ کی اولاد کو نہ بخشی جاتی تو آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا۔ اسی کی طرف حضور نے اشارہ کیا۔ مولانا بدر عالم رحمہ اللہ نے ترجمان السنہ میں لکھا، حضور نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبی۔ حضور نے فرمایا اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا، لکان صدیقا نبی۔ تو اگر اولاد کو نبوت نہ ملتی تو آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا، اور اگر نبوت مل جاتی تو پھر مقام نبوت تو تھا، مقام ختم نبوت نہیں تھا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ صلبی نرینہ اولاد ایک ایک کر کے حکمت کے تحت بلا لی جائے، اور بدلے میں حضور کو روحانی اولاد اس قدر عطا کر دی جائے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ رہے جہاں حضور کا ذکر مدھم پڑے۔ اس حکمت کے تحت اللہ نے بنوت لے لی، بیٹے لے لیے، اور کوثر عطا کر دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہ تسلی کے لیے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر کے بہت سارے معانی مفسرین نے لکھے۔ صاحب بحر محیط نے تفسیر بحر محیط نے 26 معانی لکھے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بہت سارے معانی لکھے، دیگر اہل علم نے درجنوں میں لکھے۔ چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر یہ اللہ نے فقط مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ میدان محشر میں ایک کنواں ہے، میدان محشر میں، جس سے حضور اپنے پیاسے امتیوں کو سیراب فرمائیں گے، پانی پلائیں گے۔ اور اس حوض کوثر سے پانی پلانے کی وجہ سے آپ کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ میدان محشر میں جام کوثر پلائیں گے، حوض کوثر آپ کے آگے ہوگا، تو پلانے والے کو ساقی کوثر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا وصف ہے، ساقی کوثر۔ تو حوض کوثر میدان محشر میں ایک کنواں ہے جس سے حضور پیاسے امتیوں کو سیراب کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کے کناروں پر اتنے گھنے پیالے ہوں گے، کثیر تعداد میں،
جس طرح آسمان پر ستارے کثیر تعداد میں ہیں۔ آسمان پر کتنے ستارے ہیں میں اور آپ ان کو گن نہیں سکتے، فقط اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنے ہیں، تو ان گنت ہیں۔ تو اس حوض کی منڈیر پر، کناروں پر اتنی کثرت سے پیالے رکھے ہوں گے جتنی کثرت کے ساتھ آسمان پر ستارے ہیں۔ اہل علم نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اتنی کثرت سے پیالے اس لیے رکھے گئے کہ نبی کے دامن رحمت میں آ کر تو کسی کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہے اور وہاں اسی کا پانی چلے گا، جو ایک دفعہ پی لے گا پھر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، حبیب دیکھیے تجھے عطا کیا ہے، اس کا ساقی تجھے بنایا ہے، انا اعطیناک الکوثر، تسلی کر۔ آپ کی نرینہ اولاد حکمت کے تحت لی ہے، لیکن تسلی کے لیے عنایت کے طور پر آپ کو کیا کیا بخش دیا، انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر تجھے دے دیا۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی کوثر کا نہر کوثر ہے۔ یہ نہر کوثر حوض کوثر سے نکلتی ہے اور جنت کی سب سے بڑی نہر ہے، اس لیے باقی نہروں کو فقط نہر کہتے ہیں، اس نہر کو نہر کوثر کہتے ہیں۔ کوثر کثرت سے کوثر بنا ہے، فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بے انتہا کثرت۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اس نہر کو کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیر کثیر ہے، منافع کثیر ہیں، پینے والے کثیر ہوں گے۔ گویا جنت کی باقی نہریں اس سے پھوٹیں گی، اسی سے پھوٹتی ہیں، یہ باقی انہار کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس لیے یہ نہر عام نہر نہیں ہے، کوثر ہے۔ حبیب یہ بھی تجھے عطا کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ترمذی شریف جلد ثانی میں حدیث آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، دونوں کنارے سونے کے ہیں، فرش موتیوں اور یاقوت کا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ صاف و شفاف ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حبیب ہم نے یہ نہر بھی تجھے عطا کر دی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر یعنی نہر کوثر عطا کی، حوض کوثر بھی تجھے عطا کر دیا، نہر کوثر بھی تجھے عطا کر دی۔ آپ تسلی کیجئے، آپ کی نرینہ اولاد حکمت کے تحت لی گئی۔ تیسرا معنی کوثر کا کیا ہے جس سے اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی؟ وہ ہے نبوت و رسالت۔ اے حبیب ہم نے آپ کو نبوت و رسالت کا منصب عطا کیا۔ نبوت و رسالت ایک وہبی منصب ہے جو فقط اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ نے جب چاہا، جسے چاہا، منصب نبوت پہ فائز فرما کر اعلان نبوت کا فرما دیا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالت۔ تو نبوت وہبی منصب ہے، نبی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب چنتا ہے۔ نبوت و رسالت کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان مقدس واسطہ کا نام ہے۔ نبوت خالق اور مخلوق کے درمیان مقدس واسطہ کا نام ہے، جو خالق سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے، خالق سے سیکھتا ہے مخلوق کو سکھاتا ہے۔ نبوت و رسالت کیا ہے؟ مقام معبودیت و الوہیت کے بعد سب سے اونچے مقام اور مرتبہ کو نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جسے جو کمال نصیب ہوتا ہے
وہ نبی اور رسول کی غلامی سے ممکن ہے، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نبی اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی توحید اور الوہیت پر ایمان لانا ہے۔ نبی اور رسول کی اطاعت ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہی نبی اور رسول کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ بلند مرتبہ، عظیم مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ مقام نبوت اور رسالت یہ تو اور بہت سارے نفوس قدسیہ کو عطا ہوا، جناب آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زائد افراد کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو تسلی کے لیے ایسی نعمت کا ذکر و بیان ہونا چاہیے، جس کو تسلی دی جا رہی ہے وہ اس کا امتیاز ہو، اسی کے ساتھ مخصوص ہو۔ یہ تو اور بہت سارے افراد کو ملا ہے جن کی نرینہ اولاد بھی زندہ رہی ہے تو ان کے پاس بھی ہے۔ حضور کے لیے تسلی کیسے بنے گا؟ یہ تسلی ایسے بنے گا، نبوت اگرچہ دیگر شخصیات کو بھی عطا کی، مگر جیسی نبوت مصطفیٰ کو عطا کی ویسی کسی کو عطا نہیں کی۔ آپ کی نبوت ثمرات کے اعتبار سے دائمی ہے، یہ آپ کی نبوت کا امتیاز ہے۔ دیگر انبیاء اپنی قوم، کنبے، قبیلے اور خاندان کے نبی تھے، ان کی نبوت کا دائرہ یہ تھا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، الی مدین اخاہم شعیبا، الی ثمود اخاہم صالحا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ لیکن حضور کی نبوت اپنے دامن میں بنی نوع انسان کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ کی نبوت کا دامن اس قدر وسیع ہے کہ بنی نوع انسان کو آپ کی نبوت کے دامن میں سمو دیا گیا۔ آپ کی نبوت کے دامن نے بنی نوع انسان کو سمیٹ لیا۔ وہ زمانے کی قید کے ساتھ مقید نہیں، افراد کی قید کے ساتھ مقید نہیں، علاقے کی قید کے ساتھ مقید نہیں، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر طبقے کے لیے ہے۔ آپ کے دامن نبوت سے باہر کوئی شے نہیں۔ پھر جہاں ہر نبی کی نبوت محدود، آپ کی غیر محدود ہے، وہاں ہر نبی کی نبوت محمدی کے طفیل ہے، اور آپ کی نبوت و رسالت ذاتی ہے، بلا واسطہ ہے۔ دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کے طفیل اور واسطے سے ہیں۔ تو جب آپ کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، نفس نبوت میں تو دیگر شریک ہیں، لیکن اللہ نے جس شان کی نبوت آپ کو عطا فرمائی ویسی کسی کو عطا نہیں فرمائی، تو اب بنے گی تسلی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر۔ دیکھیے باقی نبیوں کی نبوت کو نبوت کہا گیا، رسولوں کی رسالت کو رسالت کہا گیا، آپ کی نبوت و رسالت کو کوثر کہا گیا۔ تو یہ آپ کی نبوت و رسالت کا امتیاز ہے، اور یہ امتیاز ہی اطمینان اور تسلی کا باعث ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ تیسرا معنی ہے کوثر کا۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ چوتھا معنی ہے ذریۃ کثیرۃ۔ انا اعطیناک الکوثر ای انا اعطیناک ذریۃ کثیرۃ، ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا کی، کثیر گھنی اولاد، مطلب آپ کی نرینہ اولاد
حکمت کے تحت اللہ نے لے لی، بالغ ہونے سے پہلے واپس بلا لی، اپنے پاس بلا لی۔ تبھی قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر، نبیوں کو ختم کرنے والے، انبیاء کے خاتم۔ تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہ ہونا، اگر کوئی کہے حضور قاسم کے باپ تھے، عبداللہ کے باپ تھے، ابراہیم کے باپ تھے، تو جواب یہ ہے رجل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہو جائے، حد بلوغت کو پہنچے، تو عربی میں اسے رجل کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اور بہت سارے نام ہیں، رجل نہیں کہتے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی رجل کے تم میں سے باپ نہیں، حقیقی باپ نہیں، رجل کے، روحانی والد تو آپ ہیں۔ ابو داود شریف کی روایت ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اور قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہ، فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کے ہوں۔ اور قرآن نے کہا ازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج جنہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں، جو حضور کے حقیقی اہل بیت ہیں، وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ پیچھے النبی اولا بالمومنین ہے، تو ہم ضمیر مومنین کی طرف لوٹے گی۔ ازواج مطہرات کو اہل ایمان کی مائیں کہا گیا، تو اپنے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ ازواج مطہرات کو ماں مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ ہر ایک نہیں مانے گا، کیونکہ قرآن نے انہیں اہل ایمان کی مائیں کہا ہے، ازواجہ امہاتہ۔ تو یہاں جو نفی ہے وہ رجل کے حوالہ سے ہے کہ رجل کے باپ نہیں ہے، حقیقی باپ، اور حضور کی نرینہ اولاد رجولیت کی صفت سے متصف نہیں ہوئی، اس حد کو پہنچی ہی نہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے پاس بلا لیے، آپ کی نرینہ اولاد وفات پا گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو نرینہ اولاد کو بلا لینا بلوغت سے پہلے یہ حکمت ہے، اور ذریت کثیر، بہت ساری اولاد عطا کر دینا، یہ عنایت ہے، تسلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری اولاد بخشی، بہت ساری۔ آپ دیکھیں آپ کی امت، اس کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکثرہم تابعا یوم القیامت، میں قیامت کے دن ماننے والوں کے لحاظ سے تمام انبیاء سے کثرت میں ہوں گا۔ انا اکثرہم تابعا یوم القیامت، اور یہ کثرت کس قدر ہوگی ایک دوسری حدیث سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ المعجم الاوسط میں روایت آتی ہے، مسند امام اعظم میں روایت آتی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اہل جنت کی معاشر میں 120 صفیں ہوں گی۔ 120 صفوں میں سے 80 صفیں اکیلے میری امت کے جنتیوں پر مشتمل ہوں گی، باقی جو 40 صفیں ہیں اس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی۔ تو 40 صفوں میں 1,23,999 انبیاء اور ان کی امتیں ہوں گی 40 صفوں میں،
اور 80 صفیں اکیلے حضور کی امت کی ہوں گی. یہ ہے وہ کثرت جو اولاد کی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. ذریت کثیر. پھر اس میں آپ کی بیٹی سے چلنے والی اولاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو خوش نہیں رہنے دیا، کیونکہ وہ نبی کو پریشان کر کے خوش رہنا چاہتے تھے، اور جو اللہ کے نبی کو ایذا پہنچا کے خوشی حاصل کرنا چاہے اسے خوشی کبھی نصیب نہیں ہوتی. انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ نرینہ اولاد اللہ نے بولا لی تو آپ مقتون نسل ہو گئے، بے نام و نشان ہو جائیں گے. اللہ نے کیا انتظام کیا؟ دختری اولاد سے نبی کی نسل کو جاری کر دیا، دختری اولاد سے. اور یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے. اللہ کے نبی غیر نرینہ اولاد سے، غیر نرینہ اولاد سے نبی کی نسل کا جاری ہونا یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. اللہ جاری فرما دے. اب دنیا بھر میں سادات پھیلے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں سادات پھیلے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتون نسل کہنے والے تھے، الیاذ باللہ بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دینے والے تھے. ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، ان کی نسل مٹ گئی یا رہ گئی، لیکن کوئی بھی اپنی نسبت ان کی طرف نہیں کرتا. اگر ہو بھی تو اپنی نسبت کوئی ان کی طرف نہیں کرتا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی ہے، باقی رہے گی. سادات جہاں بھی ہیں ہوں سادات عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. بعض لوگ اس عقیدت اور محبت کی مراعات حاصل کرنے کے لیے ہوتے کچھ ہیں کہ اپنے آپ کو سید دیتے ہیں، وہ نہیں. ہوں سادات، یہ دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے. سادات کی ہمارے ہاں بڑی عزت و احترام ہے. حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا اگر کوئی شاگرد یا معتقد سید ہوتا تو وہ اس سے خدمت نہیں لیا کرتے تھے. نبی کی نسبت کی وجہ سے اس سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے کہ تیری نسبت حضور کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، تو نبی کی نسل سے ہے. اتنا احترام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا، بشرطے کہ ہو خالص. ہمارے یہاں تو ہر کسی نے سید ہونے کا دعویٰ کر دیا، جب تیسری پشت پیچھے والی دیکھی جاتی ہے تو شناختی کارڈ پہ قوم کچھ اور لکھی ہوتی ہے. یہ تو جب کسی جگہ کی رجسٹری کرانے کی نوبت آتی ہے، تقسیم میراث کا معاملہ آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے حقیقت میں کیا ہیں اور بنے کیا ہوئے ہیں. خیر ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی اللہ نے باقی رکھا. نرینہ اولاد نہ صحیح، حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ غیر نرینہ اولاد سے آپ کی نسل کو اللہ نے چالو کر دیا. اور پھر اس ذریت کثیرہ میں ایک طبقہ نبی کے اصحاب کا ہے، ایک طبقہ نبی کے اصحاب کا ہے. اللہ نے آپ کو جو عطا فرمایا یہ بھی آپ کے لیے تسلی ہے. گویا اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے صحابہ عطا کر دیے، وہ نبی کے لیے قربانی کی اس سطح پہ پہنچے جہاں حقیقی اولاد بہت ساروں کی نہیں پہنچ سکی. حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا. جب حضرت نوح نے فرمایا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یاسمونی من الماء، وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پانی سے مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج یہ آسرے اور سہارے کام نہیں آئیں گے، فقط اللہ کی ذات جس پر رحم فرمائے گی وہی بچ پائے گا.
حقیقی اولاد تھی. تو حقیقی اولاد بھی بہت ساروں کی وہاں نہیں پہنچ سکی جس قربانی کے مقام پر نبی کے صحابہ پہنچے ہیں. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور اصحاب وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی. حضور کی امت اس میں شامل نہیں ہے، آپ کے صحابہ اس میں شامل نہیں ہیں. حضرت موسیٰ کے اصحاب پر حضور کے اصحاب کو فضیلت حاصل ہے، حضرت موسیٰ کی امت پر حضور کی امت کو فضیلت حاصل ہے. یہ چونکہ اس وقت نہیں تھے اس لیے پہلے والے مراد ہوں گے، حضور کی امت اور آپ کے اصحاب سے ان کی فوقیت نہیں ہوگی. تو جنہیں اللہ نے فضلتکم علی العالمین فرمایا ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا آئیے جہاد کے لیے نکلتے ہیں قوم عمالقہ کے خلاف، تو انہوں نے کیا کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ جا کے لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. کہا تھا قوم نے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، کہا تھا قوم نے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں بھر کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے. خدا کو ساتھ لے اور دشمن سے لڑائی کر، ہمارے واسطے تو ہی قسمت آزمائی کر، ہمارے واسطے تو ہی قسمت آزمائی کر. ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو. کہا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں. حضور کے صحابہ کی شان دیکھی، یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اشارہ ابرو پہ جانے قربان کر گئے، اشارہ ابرو پر جن کو رخصت حاصل تھی، جنگ میں شریک ہونے سے استثناء تھا، وہ بھی منتیں کر کے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے. موازنہ تو کیجیے. حضرت موسیٰ کے اصحاب صحت مند ہو کے بھی نہیں نکلے اور نبی کے اصحاب بیمار ہو کے بھی پیچھے نہیں رہے، معذور ہو کے بھی پیچھے نہیں رہے. حضرت عامر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے بھی میدان جنگ میں تھے، خود پاؤں سے ٹانگ سے معذور تھے. کہنے لگے حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تجھے رخصت حاصل ہے، نہ جائیں. کہا حضور میں اپنے اس معذور پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں. اصرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. جاتے ہوئے دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی، مولا مجھے اب میرے اہل و عیال کی طرف واپس نہ بھیجنا. میدان احد میں گئے، معذور تھے، لنگڑے تھے، ٹانگ صحیح نہیں تھی، لیکن پھر بھی اکڑ کے چلتے اور پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے. بیٹا بھی شہید ہو گیا، ایک بیٹا شہید ہو گیا، 2 بیٹے جنگ میں شامل تھے، خود بھی شہید ہو گئے. جب اونٹ پر دونوں کے جسموں کو لاد کر واپس مدینہ بھیجنے کی کوشش کی گئی تو اونٹ چلتا ہی نہیں تھا. اگر چلتا تھا تو احد کی طرف چلتا تھا. حضور نے پوچھا انہوں نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اہلیہ نے بتایا یہ دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی. حضور نے فرمایا بس اب یہ واپس جا بھی نہیں سکتے، انہیں یہیں احد میں ہی دفن کر دیا جائے. معذور ہو کے پیچھے نہیں رہے. وہ موسیٰ کے اصحاب تھے جو آنکھوں والے ہو کے نہیں نکلے، اور یہ حضور کے اصحاب ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہو کر جام شہادت نوش کر گئے غالباً قادسیہ کی جنگ میں، نابینا ہو کر. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے جو جوان ہو کے نہیں نکلے، یا بوڑھے ہو کے پیچھے نہیں رہے، حتیٰ کہ بچے ہو کے پیچھے نہیں رہے. میدان بدر میں معوذ اور معاذ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا.
کس طریقے سے انہوں نے شریک جنگ ہونے کی اجازت لی اور اللہ نے کیا کارنامہ ان سے لیا، انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ ابو جہل جیسے لعین کے واصل جہنم ہونے کا سبب وہ بنے، اور دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ وہ مرد ہو کے نہیں نکلے۔ حضور کے صحابہ تو صحابہ رہے، آپ کی صحابیات بھی پیچھے نہیں رہیں۔ ام عمارہ نام کی صحابیاں ہیں، ام عمارہ نام کی، میدان احد میں بھی تھی، وہاں 12 زخم ان کو لگے۔ ایک موقع ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا، ڈھال کی ضرورت تھی، یہ سینہ تان کے کھڑی ہو گئی کہ نبی تک کوئی تیر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ام عمارہ کے جسم میں جان ہے۔ احد میں شریک ہوئی، حنین میں شریک ہوئی، خیبر میں شریک ہوئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، انصاری عورت، ان کا نام کلثوم بنت رافع ہے۔ ان کے گھر کے 4 آدمی میدان جنگ میں تھے، خاوند، بیٹا، والد، بھائی، چاروں شہید ہو گئے۔ اور یہ اطلاع بھی پھیل گئی مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد، یہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے، کہ حضور شہید ہو چکے ہیں۔ مدینہ سے خواتین یہ صدمے بھری خبر سن کر باہر نکل پڑی۔ یہ انصاریہ عورت کلثوم لاٹھی کا سہارا لیے یہ بھی احد کے راستے کی طرف چل پڑی۔ جب ایک مجمع میں پہنچی تو حضور کی خیریت دریافت کی۔ ایک آنے والے نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے پیغمبر کا بتاؤ۔ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے پیغمبر کا بتاؤ۔ کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے پیغمبر کا بتاؤ۔ چاروں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی جس کا پوچھتی ہوں اس کا بتاتے نہیں، جس کا بتاتے ہو اس کا میں پوچھتی ہی کہاں ہوں۔ میں نے تو ان کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے۔ کسی نے کہا حضور خیریت کے ساتھ ہے، کہا اتنے سے میری تسلی نہیں ہوگی، بتاؤ کہاں ہے، میں جا کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بتایا اس مجمع میں ہے۔ گئی حضور کو جا کے دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ حفیظ جلندری نے منظر کشی کی۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں گئی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، گئی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیغام اس کو، سنائے ہی جا رہے تھے سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا، کہا خیریت سے ہے، کہنے لگی جا کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، جب جا کے دیکھا نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ بس اب میری تسلی ہی تسلی ہے، کل مصیبت بعدک قد جلل، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کے میری ہر مصیبت ختم ہو۔ خواتین حضرت خنسہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 4 بیٹے تیار کر کے قادسیہ کی لڑائی میں بھیجے، اور جب چاروں شہید ہو گئے شہادت کی اطلاع ملی تو کہا مولا تیرا شکر ہے، جس مقصد کے لیے پالے تھے تو نے وہ مقصد عطا کر دیا، ان کی شہادت کو قبول فرما۔ تو یہ ہے حضور کے اصحاب، اللہ نے آپ کو ایسی روحانی اولاد عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب بیٹوں کا لینا حکمت تھا، اور اتنی کثیر ذریت اور امت روحانی اولاد جن میں تیری نسبی اولاد بھی ہے، دختری اولاد سے چلے گی، اور ایک خاص طبقہ تیرے اصحاب کا بھی ہے، پھر تیری روحانی اولاد مانوی اولاد بہت ساری ہے جو دنیا کے چپے چپے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دشمن کہتے ہیں تیری نسل ختم ہو جائے گی، تو بے نام و نشان ہو جائے گا، اس لیے ان کی یہ
غلط فہمی ہے، اللہ نے تجھے ایسی روحانی اولاد عطا کر دی کہ تیرا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ باقی اگلے جمعہ میں، اس سے اگلے جمعہ میں، یہ تفصیلی عنوان ہے، ہو سکتا ہے کئی جمعے چلے، اور اس میں بڑے اہم مضامین آنے والے ہیں۔ آپ بھی بر وقت تشریف لائیے تاکہ آپ پوری بات سن اور سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا